على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الإمام صاحب العصر والزمان جل الله تعالى فرجه الشريف اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل الفرج لی فی ابنۃ رسول اللہ اسوۃ حسنہ صلوات بر محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. 2 ہفتے پہلے جو جمعہ کا خطبہ تھا اس میں نے عرض کیا تھا کہ تیرے ایام فاطمیہ ہے تو ہمیں خانواد فاطمی یعنی جناب سیدہ کا جو خاندان ہے اس کے اصول کیا تھے، کن بنیادوں پر یہ خانوادہ تشکیل پایا اور ایک کائنات کا بہترین خاندان بنا. سب سے اس سے بھی پہلے بات یہ کہ ایام فاطمیہ ماشاءاللہ کافی زیادہ یعنی مطلب ان کا سلسلہ پھیل چکا ہے اور بھی پھیلنا چاہیے. اس کی ایک وجہ ہے، یعنی یہ عبث اور بیکار نہیں ہے. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے ان ایام کے اندر جو جناب سیدہ کی سیرت ڈسکس ہوتی ہے، اس سیرت سے لوگ سبق لے کر اپنی زندگیاں سنوارتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایام فاطمیہ جو ہیں ان کو منانا اس لیے ضروری ہے چونکہ مکتب اہل بیت کی بنیاد ہی جناب سیدہ ہے. علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جناب سیدہ ہر شیعہ کی روحانی ماں ہے. اگر یعنی جناب سیدہ کا کردار نہ ہو تو شیعت کی بنیاد جو ہے وہ مستحکم نہیں ہوتی. علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ صاحب الغدیر یہ نجف کے اندر یعنی مطلب جانتے ہیں ان کی قبر بھی نجف کے اندر ہے اور ان کی قبر پہ حاضری دینی چاہیے جو حضرات نجف جاتے ہیں. تو وہ علامہ امینی جو ہے وہ 10 محرم کو کربلا میں تھے. بہت زیادہ ماتمداری عزاداری ہر طرف آہو فغاں. تو ایک اہل سنت عالم نے پوچھا تھا علامہ امینی یہ آپ جو ہے وہ چلو عوام تو پڑھی لکھی نہیں ہے، وہ ہر سال ایک ہی ذکر پہ شور مچاتی ہے اور وہ ادھر جو ہے وہ حسین حسین کرتی ہے، تو آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو پھر آپ جیسے پڑھے لکھے انسان کو یہ ہر سال ایک ہی واقعہ پر یہ شور مچانے کا مقصد کیا ہے؟ اور یہی ہے یعنی ایام فاطمیہ منانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو علامہ امینی نے جواب دیا. علامہ نے کہا کہ نبی نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے سامنے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. ہم شیعوں نے سستی کی، شور نہیں مچایا غدیر کے بارے میں. وہ لوگ غدیر بھول گئے لیکن انہوں نے فرمایا کہ اب ہم لوگوں کو محرم نہیں بھولنے دیں گے. خود سوالات اٹھتے ہیں، یعنی محرم جب منایا جائے تو خود سوالات اٹھتے ہیں. اب تو ظاہر ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، جناب سیدہ کے ایام منائے جاتے ہیں خود سوال اٹھتے ہیں اور لوگ جواب خود تلاش بھی کرتے ہیں. اس لیے یہ مطلب ہے ایک سمجھیے ہماری ذمہ داری ہے چونکہ جناب سیدہ ہم سب کی روحانی ماں ہے تو ہم نے ایام فاطمیہ کو کم از کم محرم کے برابر لے کر آنا ہے. یعنی جتنا ایک اہتمام محرم کا ہوتا ہے اسی قدر اہتمام جناب سیدہ کے ایام کا بھی ہونا چاہیے. اب بی بی کی سیرت کا ایک پہلو اس دن میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ بی بی کی جو خانوادی زندگی تھی وہ اس میں خدائی رنگ اس کے اندر تھا. اس کی مثالیں کافی ساری میں نے آپ کو دیں اور بعض مثالیں مطلب بعد میں پڑھ کے میں خود بھی حیران ہوا کہ سید الشہداء جو ہے وہ جب آخری دفعہ امام سجاد علیہ السلام کو ملنے آئے تو حضرت نے جو آخری بات کی اپنے بیٹے کے ساتھ فرمایا سجاد بیٹا آخری وقت ہے تو میں آپ کو وہ دعا تعلیم دینے آیا ہوں جو میری اماں بطول نے مجھے بچپن میں تعلیم دی تھی. بہت پیاری دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، کتابوں کے مفاتیح الجنان کے اندر بھی موجود ہے. یعنی اس حد تک خدائی رنگ غالب تھا بی بی کی سیرت پر کہ بی بی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دعائیں یاد کرواتی تھی اور تعلیم دیتی تھی. تو میں خدمت میں عرض کروں کہ دوسری بات پھر میں اس ٹائم پتہ نہیں یہ عرض کر سکا یا نہیں عرض کر سکا، ہمیں اپنے جو ہمارے سماجی رابطے ہوتے ہیں نا یعنی میاں کا بیوی کے ساتھ تعلق، بیوی کا میاں کے ساتھ برتاؤ، پھر اپنی سوسائٹی کے ساتھ جو ہمارا برتاؤ ہے اس میں بہت زیادہ غور و فکر کرنی چاہیے. میں اپنے آپ کو پہلے اور آپ کو بعد میں کہہ رہا ہوں اس کو کوشش کریں خدائی رنگ دیں. بہت پیاری حدیث ہے اصول کافی کے اندر ہے کل شیء یحتاج الی العقل والعقل یحتاج الی الادب.
ہر چیز جو ہے وہ عقل کی محتاج ہے، اور خود عقل ادب کی محتاج ہے۔ ادب علماء فرماتے ہیں انسان کا جو برتاؤ ہے نا، کسی یعنی اپنے علاوہ باقیوں کے ساتھ انسان کا جو تعلق اور جو رابطہ ہے، اس رابطے کا نام ادب ہے۔ یعنی اللہ کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہے بندہ، خدا کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہے، یہ خود ایک ادب ہے۔ یعنی اللہ کے ساتھ رابطہ کس قسم کا ہونا چاہیے، یہ ادب خدا ہے۔ امام کے ساتھ کیسا رابطہ ہونا چاہیے، یہ ادب امام ہے۔ نبی کے ساتھ کیسا رابطہ ہونا چاہیے، ادب۔ یعنی اپنے علاوہ جس کسی کے ساتھ آپ کی جو بھی ڈیلنگ ہے وہ ساری ادب کے اندر آ جاتی ہے۔ فرمایا ہر چیز عقل کی محتاج ہے، اور عقل جو ہے پھر ادب کی۔ اور یہ دیکھیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے، عقل کو رسول باطنی قرار دیا۔ یعنی فرمایا کہ ان للہ حجتین، حجتن ظاہرتن و حجتن باطنہ، ایک حجت ظاہری ہے، حجت باطنی ہے۔ ظاہری حجت جو ہے انبیاء اور رسل ہے، اور وہ کتابیں جو ان پر اللہ نے نازل فرمائی، لیکن باطنی رسول عقل ہے۔ وہ جو عقل جو اس کو باطنی رسول قرار دیا اور کہا کہ انسان کی ساری قیمت اس عقل کی وجہ سے ہے، فرمایا اس عقل کی قیمت ادب کی وجہ سے ہے۔ لہذا وہ اردو کا محاورہ ہے، با ادب با مراد اور بے ادب نا مراد۔ انسان کو خدا کے ساتھ کیسا رویہ، رابطہ کیسا، اللہ کے ساتھ رابطہ کیسا ہونا چاہیے۔ میں ایک اشارہ جلدی سے کروں، جناب سیدہ جو ہے وہ، اور یہ خود معصوم فرماتے تھے، یعنی اللہ کی ذات کے بارے میں ایک ادب ہر معصوم نے بتایا، ہر معصوم نے بتایا، اور اس کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا ہمارے معاشرے کے اندر۔ اور وہ ادب کیا ہے؟ فرمایا احسن الظن باللہ، اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھ۔ تو لکھ لیتے کہ تیرا رب تیرے ساتھ برا نہیں کرتا۔ وہ بزنتی امام رضا علیہ السلام کا صحابی ہے، تو وہ دعا مانگتا رہا تو دعا قبول۔ ایک دن اس نے کہا مولا اب مانگ مانگ کے تھک کے 1 سال 1.5 ہو گیا، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ اللہ ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگوں کی نہیں سنتا۔ کئی دفعہ ہوتا ہے، مطلب ہے وہ ہمارے ہاں گھروں میں خواتین کہتی ہیں کہ اللہ بھی طاقتوروں کے ساتھ ہے، غریبوں کی پکڑ کرتا ہے، طاقتوروں کی پکڑ نہیں کرتا۔ یہ انتہائی، دیکھیں نا، یہ سرکار نے فرمایا بزنتی یہ کفر کا دروازہ ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں بدگمانی کفر کا دروازہ ہے۔ یہ اللہ کے انکار کا دروازہ یہاں سے کھل جاتا ہے، رفتہ رفتہ اللہ کی ذات کا انکار کر دیتا ہے۔ اور یقین جانیے جب اللہ کے بارے میں بندہ بدگمان ہوتا ہے نا، پھر کوئی چیز کام نہیں آتی، کوئی چیز کام نہیں آتی۔ اب میں مطلب اشارہ ہی کر پاؤں گا، آیت اللہ مشکینی اللہ ان کے امام حسین السلام کے قدموں میں جگہ دے، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے ایک مطلب ہے اچھے پڑھے لکھے بندے کو جب خدا کے بارے میں مرتے وقت بدگمان ہوتے دیکھا، فرماتے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک بندہ 35-40 سال علم دین پڑھ کے آخر میں اللہ کے بارے میں بدگمان ہے کہ خدا کی ذات نے میرے ساتھ تو انصاف کوئی نہیں کیا۔ اللہ کی جو ہے نا اس کی رضا پہ راضی ہونا، دیکھیں نا، کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے اچھے سے اچھے گھر کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی فیملی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ القات العیال کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو بندہ اپنے اہل و عیال کی زندگی آسان کرنے کے لیے محنت کرتا ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ پاتا ہے۔ مجھے بالکل اچھے گھر کی، اچھی گاڑی کی کوشش کرنی چاہیے، اچھی سواری، اچھی زوجہ، کھلا گھر مومن کی نیک بختی کی علامت ہے۔ لیکن میری تمام تر کوششوں کے باوجود اگر مجھے ایک چیز نہیں مل رہی تو پھر اللہ کا گلہ نہیں کرنا، اپنے پروردگار کی رضا پہ راضی ہونا ہے۔ پاک پیغمبر اپنی بیٹی کے گھر آئے، میں نے پڑھنا کچھ اور تھا، کسی اور طرف بس چل پڑی ہے گفتگو۔ حضرت نے دیکھا کہ جناب سیدہ جو ہے وہ ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں، ایک ہاتھ پہ امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا ہوا ہے، اور زبان پر تلاوت قرآن بھی جاری ہے۔ سرکار نے فرمایا یا بنیا، میری بیٹی بطول، تعجلی مرارت دنیا بحلاوت الآخرہ، فرمایا بطول بیٹی آج کی کڑواہٹ برداشت کر، فرمایا آخرت میں اللہ میٹھا پھل عطا فرمائے گا۔ اس کی مٹھاس، اس کڑواہٹ کی مٹھاس، اور میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ جتنے بندے بھی مطلب ہے مشکلات میں گھرے ہوئے، بچہ بیمار، بیوی بیمار، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی، لیکن اللہ کی شکایت نہیں کرتے۔ بہت اچھا دوست ہے میرے، چلو نام نہیں لیتا، لائیو چل رہا ہے یا ریکارڈنگ بعد میں چلے گی،
اس بندے کا جوان بیٹا، ایک ہی جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا، ایک ہی بیٹا 28 سال کی عمر میں دنیا سے چلا گیا. میں جب ان کے گھر گیا، ان کے مطلب جنازے پہ گیا، تو ایک ہی جملہ بندہ کہہ رہا تھا، یا اللہ یہ کام بڑا مشکل ہے جوان کی موت برداشت کرنا، لیکن میں تیرا شکوہ نہیں کرتا. روایات میں اللہ کی ذات شکریہ ادا کرے گی ان لوگوں کا. غربت میں رکھا، بیماریاں بھیجی، بہت کچھ کیا، لیکن لفظ شکایت زبان پہ نہیں آیا. اللہ کی رضا پہ رضی. میرا رب میرے بارے میں برا نہیں سوچتا، نہ برا کرتا ہے میرے ساتھ. بولے کہ نات فرمایا نا کہ اذا لم یکن ما ترید فارض ما یکون، جب وہ نہ جو تو چاہتا ہے تو اس پہ راضی ہو جا جیسے وہ چاہتا ہے. اللہ کی رضا پہ راضی ہونا. اور یہ ہماری یہ عبداللہ ابن جندب کو فرمایا تھا، چھٹے میں فرمایا کہ ایک بندہ گناہگار ہے، بد کردار ہے، اس پہ نعمتوں کی فروانی دے کر تو اللہ کے بارے میں بدگمان نہ ہو. تو نمازی ہے، تو زوار ہے، تیرے گھر مصیبتیں ہیں، اس کے گھر کچھ بھی نہیں ہے، تو پریشان نہ ہو. سرکار نے فرمایا مبتل اللہ احدا بمثل الاملاء لہ، فرمائے خالق جس کی گناہ پر پکڑ نہ کرے، رسی ڈھیلی چھوڑ دے، یہ سب سے بڑی سزا ہے. اس کی رسی اللہ کھینچ لے گا نا، ایک دن گڑبڑ کی، اگلے دن بخار آ گیا، فلاں مسئلہ آ گیا، فلاں مسئلہ آ گیا، یہ بندہ فوراً توبہ کی طرف چلا جائے گا. لیکن جس بندے نے ایک گناہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اور خدا پکڑ ہی نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی رسی اللہ نے ڈھیلی چھوڑی ہے، اور اس کو ایک ہی دفعہ پکڑنا ہے، یہ بندہ کبھی واپس نہیں پلٹے گا. ہماری روایات میں ہے کہ جس بندے کے گھر 40 دن تک کوئی پریشانی نہیں آتی، نہیں جس بندے کو پریشانی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پریشانی خریدنے چل پڑیں، مطلب کوئی پریشانی، کوئی مطلب موبائل آگے پیچھے ہو گیا، کوئی آئی ڈی کارڈ ادھر ادھر ہو گیا، کوئی بجلی کا بل زیادہ آ گیا، ٹھیک، اس طرح کی کوئی پریشانی، رتی برابر پریشانی نہیں ہے جس بندے کو 40 دن تک. فرمائے یا یہ مومن نہیں ہے، اور یا اس نے اتنا بڑا گناہ کیا اب عذاب الہی اس کی اس گناہ کو دھوئے گا. مجھے خود اچھے سے یاد ہے، یعنی جو بچے استادوں کو اچھے لگتے تھے نا، ان کے کسی جاننے والے کے، وہ ان کو زیادہ پوچھتے تھے. اس کا باپ میرا بڑا اچھا دوست یار، یہ نلیک نہ ہو جائے، لہذا ہر سوال ان سے پوچھتے تھے. لیکن بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو نکھٹو اور نائل ہوتے ہیں، تو وہ ان سے بات کیوں نہیں کرتی، یار اس کا ککھ نہیں بن سکتا، اس کو چھوڑو، اس ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. یعنی یہ رسی ڈھیلی ہونا اور کوئی امتحان نہ آنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور حضرت فرمایا بطول بیٹا یہ دنیا کی کڑواہٹ ہے، بچہ بھی اٹھایا ہوا ہے، چکی بھی چلا رہی ہے، قرآن بھی پڑھ رہی ہے، اس کے بدلے اگر صبر کرے گی تو بیٹا آخرت میں. بی بی نے فرمایا بابا آپ صبر کب فرما رہے ہیں؟ میں تو اللہ کے فیصلے پر شکر گزار ہوں. الحمدللہ علی آلائے ولو شکر علی نعمائے. فرمایا بابا صبر کیسے کرنا ہے؟ فرمایا مجھے اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، وہ نعمتیں گن گن کر اس کو شکر ادا کر کے تھکتی نہیں ہو. آپ جیسا بابا دیا، حسنین جیسے بچے دیا، علی ابن ابی طالب جیسا شوہر دیا، میں اللہ کی کس کس نعمت. اور یقین جانیں گے، یعنی مطلب ایک اگر دعا پوری نہیں ہوئی نا تو ہم اللہ کو لائن حاضر کر لیتے ہیں نا، کٹہرے میں کھڑا کر لیتے ہیں. اسی مقام پر بیٹھ کر اگر سوچیں کہ وہ کون کون سی چیز ہے جو میری زندگی میں ہے. روزگار نہیں مل رہا بچے کو، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو سوچو نا کہ آپ کی زندگی میں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہیں، ان کو دیکھو، خالی وہ دیکھتے ہیں جو نہیں ہے. اس لیے معصوم نے، اور یہ جناب سیدہ کی سیرت کا بہت بڑا پہلو ہے قناعت. یعنی مولا کائنات کا گھر اس لیے سکھی تھا، یہ گھر قناعت پسند تھا. قناعت پسند کا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، کوشش ہے لیکن اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں. اتنا پیارا جملہ ہے کہ میرے سامنے اب وقت جو ہے ختم ہو گیا ہے، میں زیادہ تکلیف نہیں دیتا. سرکار نے فرمایا اگر اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے نا، فرمایا پھر اپنے سے اوپر نہ دیکھ، اپنے سے نیچے دیکھ. لا تنظر الی من فوقک، اسے نہ دیکھ جو تجھ سے اوپر ہے. میں جب اپنے سے اوپر والے کو دیکھوں گا تو ظاہر میرا خون کھولے گا. پھر میرے پاس فلاں ماڈل کی گاڑی ہے، یہ تو نئے ماڈل کی گاڑی میں بیٹھا ہوگا، ادھر دیکھوں گا. بلکہ معصوم نے فرمایا جالس الفقراء تزدد شکرا. فرمائے غریبوں کے ساتھ بیٹھے گا اللہ کا شکر گزار بندہ بنے گا. اور اگر بڑے بڑے امیر کبیر بندوں کے ساتھ تیری دوستیاں یاریاں ہوں گی تو فرمایا تو اللہ کا نافرمان بنے گا، زیادہ بیٹھے گا آہستہ آہستہ ناشکرا ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ
ایک بندہ تھا اس کی، یہ اسی ساری بات میں کہہ جاؤں گا، ایک بندہ تھا اس کی بیوی اس کے ساتھ تھی، تو ویسے شہر کے کسی ایسے پوش علاقے میں چلے گئے، یہ F7 سیکٹر فرض کرو، یہ اس طرح جو VIP علاقے ہیں ادھر چلے گئے، یا کلفٹن کی طرف چلے گئے کراچی میں فرض کیجیے. تو وہ جب بیوی نے دیکھا نا بڑی بڑی کوٹھیاں، ادھر بڑی چمچماتی گاڑیاں اور بڑے یعنی ممی ڈیڈی ماحول والے لوگ، تو وہ بیوی نے کہا کہ شوہر کو کہ یار جب یہ سب تقسیم ہو رہا تھا ہم کدھر تھے؟ شوہر نے اس کا ہاتھ پکڑا، ہاسپٹل لے آیا. کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کی ٹانگ کا آپریشن ہے، کوئی کینسر کا مریض ہے، کسی کا ہارٹ کا بائی پاس ہوا پڑا ہے. اس کو کہا بیگم جب یہ بٹ رہا تھا تو ہم کدھر تھے؟ یعنی وہ عورت خالی یہ دیکھ رہی تھی کہ ہمارے پاس ایسا گھر نہیں ہے، ایسی کار، ایسا بنگلہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہی ہمارے پاس صحت ہے. اللہ نے بیماری کو نہیں دی، اللہ نے کسی کا محتاج نہیں بنایا ہوا. قناعت یعنی اپنے سے اوپر نہ دیکھ، اپنے سے نیچے دیکھ. اسی وجہ سے جناب سیدہ کا گھر سکھی تھا. اب دیکھیں نا، مطلب ہے جیسے میں نے پڑھا بھی مولا کائنات نے فرمایا بطول آپ نے کچھ تو مانگے، کبھی کچھ نہیں مانگا، ڈیمانڈ کبھی کوئی نہیں کی، فرمائش کو نہیں کی. فرمایا یا علی انی استحیی من اللہ ان اکلفک ما لا تقدر علیہ، کہ یا علی میں آپ کے ساتھ جو بات کرتی ہوں پہلے اب میرا خدا پیش نظر ہوتا ہے. فرمایا مجھے اپنے رب سے حیا آتا ہے میں اپنے شوہر پہ وہ فرمائش ڈال دوں جسے وہ پورا نہ کر سکے. بی بی شاکر ہے جو کچھ ان کے پاس ہے اس پہ. قناعت پسندی سے یقین جانیے گھر جنت بنتے ہیں. اور حضرت پاک پیغمبر جب معراج پہ گئے تھے واپس آئے تھے تو جنت کے پہلے دروازے پہ لکھا دنیا کی زندگی میں خوش رہنا ہے تو القناعہ، اتنا خرچہ کر جتنی تیری جیب میں گنجائش ہے، دنیا کی زندگی کا سواد آئے گا. خالق کائنات میں اس گھر کی سیرت پر حقیقی منمول پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے.